ابن نیمیہ نے بھی کہی ہے کہ کفر کی وجہ سے جنگ و جدال نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو وفود فتوحات کے لیے بھیجے جاتے تھے انہیں یہ نصیحت کی جاتی جو وفود فتوحات کے لیے بھیجے جاتے تھے انہیں یہ نصیحت کی جاتی تھی، درختوں کو نہ کاٹنا، لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا، بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو ہرگز نہ کاٹنا۔ اور ایک روایت میں نحل اور ایک میں نخل کے الفاظ آتے ہیں۔ مسلمانوں کی جنگیں، اگر آپ انہیں جنگوں کا نام دیتے ہیں، تو لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے اور سرکشوں اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کو روکنے کے لیے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو خراش تک نہیں پہنچائی، ما سوا اس صورت کے کہ اس نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہو یا اس سے جارحیت متوقع ہو۔ کو معلوم ہے کہ پورا جزیرہ عرب ایسے ممالک کے درمیان گھرا ہوا تھا جو اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ عرب قبائل تھے جو اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے درپے تھے۔ یہ وہ شرعی اور معین و مقرر حدود ہیں جن کے اندر رہ کر جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک آیت میں فرمایا گیا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں اور عورتوں کو بچانے کی خاطر جہاد نہیں کرتے؟ جہاد یا تو کمزور و ناتواں مردوں اور عورتوں کو بچانے کی خاطر کیا جا سکتا ہے، یا آزادی دین کی خاطر، یا ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے۔ یہ حدود ہیں جن حدود کے اندر شریعت نے جہاد کو جائز و مشروع قرار دیا ہے۔ یہ فرمائیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے زمانے میں موجود ہوتے، اگرچہ آپ کی سنت ہمارے درمیان موجود ہے، تو وہ کیا فرماتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ نصیحت فرمائی کہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تمہارا ستیہ ناش، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارا برا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پند و نصیحت کے وقت سوائے اس موقع کے کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ اور پھر حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو آج اندرونی طور پر جو جنگیں ہم دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ اندرونی لڑائی ہرگز جہاد نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ غلط راہ پر چل نکلے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ جنت تک پہنچنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کے درمیان مصالحت پیدا کرنی چاہیے۔ گروہ جو آپس میں دست بگریباں ہیں، ان میں صلح و آشتی کا کام کرنا چاہیے۔ جناب والا، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خطرناک اور منفی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، کیا انہیں جہاد کہا جائے گا یا دہشت گردی؟ یہ ہرگز جہاد نہیں ہے۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیکار موت ہے، بیکار خودکشی اور قتل ہے۔ بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو مارنا، قتل کرنا شرعی طور پر ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو تمام اہل ایمان جو جنت میں جانا چاہتے ہیں انہیں اس راستے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ راستہ قاتلوں اور باغیوں کا راستہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب والا لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ بجائے ہتھیاروں کی زبان میں بات کرنے کے میز پر بیٹھ کر گفتگو کریں۔ میں انہیں یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ باندھ لو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور گفت و شنید پر تیار ہوں۔ باہمی گفتگو اور افہام و تفہیم کے ذریعے اپنی مشکلات کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں کے خلاف ہرگز جنگ نہ کریں، کیونکہ اس کے نتائج بڑے سنگین اور تباہ کن ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے مسلمان جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں اور اب بس جہنم میں گرا ہی چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے، پاکستانی بھائیوں کی حکومت سے اور ان حضرات سے جن کے اندر اہلیت اور صلاحیت موجود ہے، علماء اور اہل عقل و دانش سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ سب مل کر پاکستان کی مشکلات کا حل تلاش کریں۔
یہ جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں کہ کچھ ٹولے اور جتھے اکٹھے ہو کر حکومت کے ساتھ جنگ شروع کر دیں، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں۔ یہ سب بیکار اور ناجائز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ سو میں آپ کے ذریعے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ذرا سوچیں اور اپنے ہاتھوں، جیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور نماز پڑھو اور زکات دو؟ اور یہ اس لیے کہ پاکستان زندہ و پائندہ رہے، اس پر کوئی برا وقت نہ آئے، کیونکہ اسلام زندگی کی دعوت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو قبول کر لو، مان لو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو، جب وہ تمہیں دعوت دیں اس بات کی جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اسلام کہیں مسلمانوں کو یہ دعوت نہیں دیتا کہ وہ ابدی اور دائمی جنگ شروع کر دیں، یہ ہرگز اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ورنہ نتائج سب کے لیے انتہائی تباہ کن ہوں گے، کسی مخصوص جماعت اور گروہ کے لیے نہیں۔ جناب والا، میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ جب مسلمان مغربی طاقتوں کو دیکھتا ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، شام میں اور پورے عالم اسلامی میں آن براجمان ہوئی ہیں، تو اس وقت اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اپنی سرزمین پر ان مغربی طاقتوں کو دیکھ کر اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ان طاقتوں کے ساتھ حکومت کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ کیا حکومت نے کسی معین خطرے سے نمٹنے کے لیے خود ان کو دعوت دی ہے، یا یہ طاقتیں خود آتی ہیں اور یہاں آ کر ہلاکت و تباہی پھیلا رہی ہیں؟ ہر صورتحال کے لیے مختلف اور معین احکامات ہیں۔ ہر جگہ جہاں ایسی صورتحال درپیش ہو، وہاں کے علماء کو چاہیے کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر حکم متعین کریں، صورتحال کا صحیح طور پر مطالعہ کریں اور پھر اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب ایک عام مسلمان کی ذاتی اور شخصی رائے کے مطابق اس کی حکومت شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو نافذ نہ کر رہی ہو، تو اس حکومت کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسلام امن و امان کی ترغیب نہیں دیتا؟ کیا اسلام نہیں کہتا کہ مسلمان اپنے ارادوں کو پرامن طور پر پیش کرے؟ تو پھر یہ ہنگامہ، ہائے ہاؤ ہو اور الٹ پلٹ اور انقلابات کیسے؟ اگر حکومت شریعت اسلامیہ کی تنفیذ و تطبیق نہ کر رہی ہو، تب بھی اس کے ساتھ جنگ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس طرح وہ حکومت کافر نہیں بن جاتی۔ ہم نے اس مسئلے کی تحقیق کر کے اس کو شائع کر دیا ہے۔ یہ کفر نہیں ہے، کفر کھلم کھلا اسلام سے مرتد ہو جانے کا نام ہے۔ اگر ارتداد نہ پایا جائے اور پھر احکامات شریعت کو نافذ نہ کیا جائے تو اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ ارتداد یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اسلام اچھا نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کسی کمزوری کی وجہ سے احکامات اسلام کو نافذ نہیں کر پاتی، کبھی کوئی اور بات ہوتی ہے، کبھی کوئی خوف درپیش ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے کوئی مسلمان دائرہ کفر میں داخل نہیں ہو جاتا۔ سب کا کہنا ہے کہ اس کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں، اور اس فسق سے مراد حقیقی فسق نہیں۔ اس سے کوئی مسلمان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، اور یہی تعویل و تفسیر ہمارے بہت سے ان بھائیوں کی بھی ہے جو ان تحریکوں میں شریک و شامل ہیں، لیکن وہ اس تعویل کو بھلا بیٹھے، انہوں نے اس تعویل کو سمجھا نہیں، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ استعمار کے یہاں سے جانے کے بعد ان اسلامی ممالک نے قوانین اسلامیہ کو نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک خاص اور معین حد تک نہ جا سکے۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ان کے خلاف جنگ کریں۔ جنگ مشکلات کا حل نہیں ہے، ہمیں شورا کے مرحلے تک پہنچنا چاہیے اور پھر اپنی شریعت کے احکام کو نافذ کرنا چاہیے۔ میں نفاذ شریعت کی اہمیت میں کوئی کمی و تنقیص نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عہد ابن عباس سے لے کر آج تک تمام علماء نے یہی کہا ہے کہ
اس کی وجہ سے لوگوں سے جنگ و قتال جائز نہیں. یہ تعویل و تفسیر کی غلطی ہے اور اس بات سے لوگ خوب آگاہ ہیں، اور اس سلسلے میں ابن نیمیہ کی عبارات بھی پیش کرتے ہیں اور کچھ دوسرے علماء کے استشہاد بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے. تاتاریوں کے بارے میں اس وقت کے علماء نے جو فتاوی دیے تھے انہیں دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ قتل کا جرم شریعت کو نافذ نہ کرنے کے جرم سے بڑا اور گھناؤنا جرم ہے. کیا کسی خاص علاقے کے لوگوں نے ایک معین حد تک اگر احکامات شریعت کو نافذ نہ کیا ہو تو کیا آپ ان کا خون بہانا جائز و روا قرار دیں گے؟ یہ بات سراسر خلاف شریعت ہے، ہرگز ہرگز پسندیدہ نہیں ہے. حدود کو کوئی شرعی اقتدار و حکومت ہی نافذ کر سکتی ہے. جب شرعی اقتدار و حکومت ہی نہ رہی تو پھر حدود کو کون نافذ کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ مخصوص حالات میں چوری کی حد کو ساقط کر دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تک لوگ کسی ایک ولی یعنی امیر پر متفق نہیں ہوتے قصاص نہیں لیا جائے گا. یہ وہ اصول ہیں جنہیں لوگ سمجھتے نہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سوچ، دلیل اور فکر کے ساتھ اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں. ہمیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہمیشہ برے طریقوں اور ہتھیاروں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہتھیار اس دور میں انتہائی تباہ کن صورتحال اختیار کر گئے ہیں. اب ان کی وجہ سے بیسیوں نہیں سینکڑوں بے گناہ بچے اور عورتیں ماری جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اب حالات بدل گئے ہیں. اب جنگیں ماضی کی جنگوں کی طرح نہیں رہی. پہلے اگر طویل ترین جنگ بھی ہوتی تھی تو اس میں بیسیوں مارے جاتے تھے، لیکن اب ہزاروں بلکہ لاکھوں مارے جاتے ہیں. یہ زمین میں بہت بڑا فساد ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے، اثر نو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے امن و سلامتی جنگ پر